بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی قوموں میں ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس نے معلوم کرنا چاہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے۔ ایک راہب کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے راہب سے کہا، اس نے 99 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا نہیں۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا، چنانچہ 100 کی تعداد پوری کر دی۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ روئے زمین پر کون بڑا عالم ہے، چنانچہ ایک عالم کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے اس عالم سے کہا کہ وہ 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، ہاں، توبہ کی قبولیت سے کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں علاقہ میں جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تم بھی ان کی رفاقت میں اللہ کی عبادت میں مشغولیت اختیار کرو اور اپنے ملک کی طرف واپس نہ آنا، وہ بری زمین ہے۔ وہ شخص چل دیا، جب آدھے راستے پر پہنچا تو وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ یہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیک کام ہی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ تصفیہ کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، تمام نے اس کو ثالث تسلیم کر لیا۔ اس نے کہا، دونوں طرف کی زمین ناپ لو، جس طرف کی مسافت کم ہوگی اس کا استحقاق اس بنیاد پر ہوگا، جس زمین کو ناپا گیا تو جس طرف وہ جا رہا تھا اس کی مسافت کم نکلی۔ اس بنیاد پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اور صحیح کی ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت زیادہ تھا، اس لیے ان کو ان میں شمار کیا گیا۔ صحیح کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ تو دور ہو جا، اور دوسری بستی کو نزدیک ہونے کا حکم دیا، تو وہ نیک لوگوں کی زمین کے ایک بالشت قریب نکلا، پس اسے معاف کر دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے بل سرک کر اس زمین سے دور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی طرف ایک دروازے کا ذکر کیا جس کی مسافت 40 یا 70 سال ہے۔ یہ سوار اس کی چوڑائی میں 40 یا 70 برس تک چلتا رہے گا۔ حدیث کے ایک راوی سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے توبہ کے لیے کھلا رکھا ہے، کہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلہ کی ایک عورت جو زنا سے حاملہ ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیے، مجھ سے جرم حد سرزد ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر کہا، اس کے ساتھ احسان کرو، جب وداع حمل ہو جائے، یعنی اس کی زچگی کا پروسیجر مکمل ہو جائے، تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے حاضر کیا، چنانچہ آپ کے حکم سے اس پر کپڑے باندھے گئے اور رجم کر دیا گیا۔ رجم کرنے کا مطلب یعنی اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زانیہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو مدینے کے 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ تمام کو کافی ہو جائے۔ کیا اس سے زیادہ بہتر توبہ کا تصور ممکن ہے کہ اس نے توبہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ اسے 2 وادیاں میسر آ جائیں۔ آدم کے بیٹے کے منہ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسیں گے، ان میں سے ایک آدمی دوسرے کا قاتل ہوگا، لیکن اس کے باوجود دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، شہید ہو گیا، پھر اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق میسر آئی تو وہ مسلمان ہوا اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے
تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ خداوندی ہے کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ مزید فرمایا، مومنو، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، باخدا میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 70 کی بجائے 100 بار توبہ کرنے کا ذکر کیا گیا۔ الحمدللہ، آج کی ویڈیو میں ہم نے توبہ کے موضوع پر بات کی، جس میں چند احادیث اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے چند واقعات شامل کیے گئے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ ہم سب اپنے گناہوں پر توبہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکیں، اور اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اس بات کو دل میں جگہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کوشش سے کسی کے دل میں ہدایت کی شمع جل جائے اور یہ عمل آپ کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔